جی جب انسان منہ کی کھاتا ہے نا، جو وہ سوچتا ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ تھوڑا سا باولا ہو جاتا ہے۔ باولے کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہوں گے، پاگل، اپنے آپ سے جو وہ کرنا چاہتا وہ اسے ہو بھی نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ اصل میں کہانی این ایف پارٹی کی ہو چکی ہے۔ یہ کرنا کچھ اور چاہتے تھے، ان کے ساتھ ہو کچھ اور گیا۔ سب کو سلام، آداب، نمستے اور ست سری اکال، سب کیسے ہیں؟ تو یہ ہے کہ ذرا بیزی تھا، اس وجہ سے نہیں بنا سکا ولاگ۔ تو میں نے کہا چلو اب ٹائم ہے میرے پاس، تو میں نے کہا اس کے بارے تھوڑی سی بات کر لیں۔ میں نے ان کا ذرا وہ دیکھا تھا کہ یہ پورا ڈانس پروگرام کیا چل رہا ہے، یعنی کہ اب انہیں شرم بھی نہیں آ رہی، کیونکہ ویسے تو کچھ حل ہو نہیں رہا ان لوگوں سے کہ آگے ہم کیا کریں کیا نہ کریں، کیونکہ ڈبہ نے تو ان کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ جو یہ ہمیشہ سے آپ کو جب سے انہوں نے لاگنگ شروع کی ہے تو انہوں نے صرف ایک ہی ٹارگٹ رکھا ہے، ڈبہ اور جناب۔ خاص کر ڈبہ کو بھی اتنا اس وقت نہیں لیا، اب دوبارہ لیا کہ جب ڈبہ نے اس کے چھکے چھڑائے ہیں، اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ یار یہ تو مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ کیونکہ جب انسان کو اپنے اوپر بہت کانفیڈنس ہوتا ہے نا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، تو جب اس کی امیدوں کے الٹ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے بعد اسے بہت شوق لگتا ہے، کیونکہ وہ سوچ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اتنی خوف زدہ تھی اس سے، ڈبہ سے ہے بھی، کہ جو اس نے کہا اس نے گاؤں میں ویسا ہی کیا، الٹ کیا، سیدھا نہیں الٹ کیا، جسے یہ نفرت کا ایک سسٹم کہہ رہی تھی، یعنی کہ ان لوگوں کا کہ نفرت تھی بہت زیادہ، آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اور کیا بات ہے، ایک میں آپ سے ایک اور بھی مین بات کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ کیا سنتے ہیں؟ فیملی پولیٹکس، اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ڈبہ کو یا جناب کو ان کی فیملی پسند نہیں کرتی، ان کو بلاتی نہیں ہے، ان سے وہ دور رہتے ہیں، وہ ان کو لفٹ نہیں کرواتے، جناب اور ڈبہ اور ان کی ابراہیم فیملی۔ تو یہی سن رہے ہیں نا، یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، یہ کوئی بڑی بات کون سی ہے؟ ہر گھر میں ہر فیملی میں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جسے سارے پسند کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس میں تو ایک جیلسی بھی بہت زیادہ آتی ہے نا ہر معاملے میں، کہ یار یہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، حالات ایسے تھے اس کے، یہ بڑے غریب تھے، حالات بدلے تو ایک تو وہ مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اس سے بچوں کے بارے میں برائی، ابراہیم کی جتنی فیملی ہے ان کے بچوں کے بارے میں برائی، ڈبہ کے بارے میں برائی، اس کی ماں کے بارے میں برائی۔ این ایف کی ماں کیا کرتی ہے؟ ابھی نیا تو اس نے جوتا مارا انہیں، جس کے اوپر یہ فخر کرتی تھی اپنی نانی کے اوپر، وہ گئے ہیں تو، اور اس پہ جا کے اس نے تو بڑی کوشش، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، بڑی کوشش کی ہوگی نہ جائے، نہ اس کی ماں نظر آ رہی، نہ اس کا باپ نظر آ رہا ہے، کم سے کم جو لوگ تھے اس کو روکتے تو صحیح۔ اس کا مطلب اس کی اپنے گھر میں بھی اپنی فیملی میں بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مودا میں اس فیملی کو، یعنی خاص طور میں ان کی گھر والوں کی بات نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں بات این ایف کی، کہ ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ کل بھی کاپی تھی، آج بھی کاپی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی یہ شعیب کی ماں کی کاپی بن جاتی ہے، کبھی یہ دیپیکا کی بن جاتی ہے، کبھی یہ صبا کی بن جاتی ہے، اور وہ جو اس کی چھوٹی باجی جو ہے این ایف کا جو شوہر ہے، وہ کیا جی، وہ کبھی، اور اتنی گندی باتیں صرف عورتوں کے اوپر اس کو رکھا ہوا کہ تم نے عورتوں میں بات کرنی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا اس میں ہل جل ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، نہ یہ مرد ہے نہ یہ عورت ہے جو اس کی حرکتیں ہیں۔ کبھی آج میں نے دیکھ رہا تھا، یہ تو مجھے کہتی تھی کہ یہ تو پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے یہ گانا شروع کر دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے یہ شاعری شروع کر دیتا ہے۔ بھائی مجھ میں یہ ٹیلنٹ ہے، میں گا بھی سکتا ہوں، اور اتنا بسورا جتنا اس نے گایا، توبہ توبہ توبہ۔ ویسے انڈین تو موسیقی کو زیادہ سمجھتے ہیں، ان کے کان نہیں پھٹے، اور میرا حال کہ اس نے جو حرکتیں کی اتنے بسورا گایا، اور اس کے اوپر وہ ڈانس کر رہی ہے۔
تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی اگر این ایف کے میاں نے کو بندہ نہیں، اس کو عورت ہی بن کے آنا چاہیے تھا، پیدا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی تو جو حالت ہے وہ کچھ اور ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اب بیوی پہ زور نہیں بیچارے کا چلتا. بیوی خود آج وہ جیسے ان کے ڈبہ کے بارے میں بات کر رہی تھی، جیسے اپنے شوہر کے ڈبہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسے کرتی ہے. اس نے بالکل اس کی ممکری کی ہے، اور ممکری کیا کی ہے کہ تم میرے سے کھاتے ہو، میرے سے کرتے ہو. بھائی آپ نے کون سے اتنا کام کیا ہے مجھے یہ تو بتائیں. آپ کی وہاں جاب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کو تو ایک میرا خیال ہے وہ بھی نہیں ہوگی. اب تو آپ کو پتہ ہے یہاں سے ہمیں پیسے آ رہے ہیں، ابھی تو ہمیں لوگ جاننا شروع ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں کا ٹوٹل مائنڈ نہ بچوں کی طرف ہے، نہ اپنی فیملی کی طرف ہے، نہ این ایف کا جو شوہر ہے، اس کی جو بہن ہے، نہ ان کی طرف ہے، نہ ماں کی طرف ہے. ویسے ان لوگوں نے ڈانس کیا ہے، این ایف نے بھی کیا ہے، اس کے میں کیونکہ شوہر ہی ہے اس کا، اس نے بھی ڈانس کیا ہے. مجھے انہوں نے یہ غلطی کی، انہیں چاہیے تھا سادے کہ بیک کا کٹورا بھی پکڑ لیتے اور فقیر بن کے ایسے ہی ڈانس کرتے. خیر مجرا تو ان کے لیے معمولی بات ہے نا، یہ تو دوسروں کو باتیں کرتی ہیں نا. ٹھیک ہے. اسلام کی باتیں اور آپ کو ایک نئی باتیں کرتی، حجاب کے بارے میں باتیں کرتی ہے. تو ان کو بھی ایک ایسا ہے کہ ان کو ویوز چاہیے ہر حال میں، تو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تیری کمر اتنی موٹی، اپنی حالت تو دیکھ ذرا یار. این ایف کی بات کر رہا ہوں. تم ٹھمکے لگا رہی ہو کیسے کیسے، اور تم کر رہی ہو ڈانس کر رہی ہو. تو یہ نہیں کہ مقصد یہ ہے کہ پیسہ آنا چاہیے. یہاں پہ تو سب ایک ہی بات ہے کہ پیسہ کیسے ہے، کہاں سے ہے. مسئلہ اس چیز کا نہیں ہے وہ صحیح ہو غلط ہو، صرف پیسہ آنا چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ یہ اس حد تک پہنچ گئے کہ اب ان کو ہر وہ کام کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کو اب لوگوں کے سامنے ان کی ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے ہمیشہ. آج اس جھوٹ کو جو یہ جھوٹ بولتی رہی ہے تو وہ ڈبہ نے آ کے سچ کر دیا. لیکن ایک بات میں آپ لوگوں سے بول دوں، یہ اکیلی سبا کھلاڑی نہیں ہے، دونوں مل کے کھلاڑی ہیں. انہوں نے اپنا بزنس بھی شروع کیا ہوا ہے، ہر جگہ کیا ہوا ہے، جگہ جگہ وہ کوشش کر رہے ہیں آگے جانے کی. یہ لوگ وہیں پہ وہیں، اور جیلسی بڑی خطرناک ہوتی ہے، چاہے وہ جناب کے بارے میں ہو، کیونکہ جناب بھی تو اپنے وقت میں ہیرو ہی تھے نا. اب دیکھیں این ایف کا جو شوہر ہے، یہ ہسبینڈ ہے، وہ کیسی گندی گندی باتیں، شرٹ پھٹی تھی اوپر سے بھی پھٹی تھی، کیسی یعنی کہ یہ کسی حد تک بھی جائیں گے. اور انہیں پتہ ہے کہ زیادہ تر لیڈیز سن رہی ہوتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو بالکل شرم و حیا نہیں، بغیرت. میں نے آپ کو کھل کے بول دیا کہ اندر سے یہ بالکل ہی گھٹیا اور بغیرت ہے. مخالفت کسی بھی ایک دیکھیں جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا، مخالفت بھی ایک حد کی رکھتے ہیں نا، کہ یہاں سے ایک لمٹ ہوتی ہے وہاں وہ کراس نہیں کرنی، لیکن یہ کسی حد تک بھی آگے جاتے ہیں. اب جب یہ بھاگنے کی بات کرتی ہے کسی کی کہ وہ بھاگ گئے، ابراہیم بھاگ گئے، ابراہیم کی وائف بھاگ گئی، ڈبا کی ماں بھاگ گئی، تم بھی تو بھاگی تھی، بار بار کہا ہے میں نے. اور لیکن آپ مانو گے نہیں، جو تم کہتی ہو وہ تو ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں. اب لوگوں کو یہ ثابت ہو گیا یہ جھوٹی اور مکار اور فریبن اور دھوکے باز ہے. اس کو کسی سے نہیں ہے، نہ اپنے ماں باپ سے ہے، نہ اپنی نانی سے ہے، اس کو کسی سے نہیں ہے. کیا اب وہ دیکھتے نہیں ہو گے یہ وہاں کے ڈانس کر رہے ہیں دونوں؟ کیا سارے دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے؟ اسلامی ماحول ہے ان لوگوں کا، باتیں تو بہت کرتی ہے، لیکن اصل میں جو ہندو لوگ ہیں وہ شاید اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہوں گے. ان لوگوں کا جو یہ باتیں کرتی ہے کہ دوسروں کی، جی وہ ڈبہ ایسے حجابن بنتی ہو تو بھائی کچھ تو کرتی ہے نا. تم کیا کرتی ہو؟ تم تو ڈانس کر کے دکھا رہی ہو، تم گوجرا کر رہی ہو. ہائے کاش جناب ہوتے، میری زندگی کیسی اچھی ہوتی. ہائے جناب کے ساتھ میں زندگی کو کیسی انجوائے کرتی، اس کو ایسے پیار کرتی، اس کو ایسے پیار کرتی، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اسے محبت، اور میں وہ لفظ نہیں بولوں گا، تو پیار کرتی. کتنا اچھا لگتا، کتنی بات ہوتی. کاش انسان کی جو کمیاں ہوتی نا، اگر کسی چیز کی انسان کی تمنا ہوتی ہے تو اندر سے جو آگ لگتی ہے نا، بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس کے سامنے اگر ایک کوئی شخص کسی کو پسند کرتا ہے یا پسند کرتی ہے نا، تو اگر وہ آپس میں نہ ملے، دور ہو جائیں، تو یہ ہے کہ کسی وجہ سے شادی نہ ہو سکے یا کچھ ایسا پرابلمز آ جائیں، فیملی پرابلمز آ جائیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی خوبصورت سے خوبصورت لڑکا بھی آ جائے یا خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی آ جائے، وہ صرف گزارا کرتے ہیں.
محبت نہیں کرتے. ہاں بعد میں کئی لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے بعد میں نا کہ اب کوئی حال نہیں رہا, لیکن وہ اندر کی جو آگ ہے نا وہ چبھتی ہے. کہ آپ دیکھیں اس کے منہ سے نکلتا کیسا ان کے بارے میں, اس کی ماں کے بارے میں, اس کے گھر و صبا کے بارے میں, جناب کے بارے میں. اور خصوصاً اس کا ٹارگٹ کون ہے؟ دیپیکا. اور دیپیکا کون ہے؟ شعیب کی بیوی ہے. یہ تو آپ تک یہ بات سمجھ چکے ہوئے ہیں آپ کہ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے کہ ان لوگوں نے اسی کو ٹارگٹ کرنا ہے. کیونکہ کاش میں اس جگہ ہوتی, کاش میرا اس کے ساتھ ہوتا. این ایف کی شعیب کے بارے میں کیا بات ہوتی ہوگی دل میں, وہ ایک مجھے گانا یاد آ گیا, آپ لوگوں نے بھی گایا, ذرا میرا بھی سن لیجیے گا. ان کی تو صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر رات تک, رات سے لے کر صبح تک, صبح سے پھر شام تک, مجھے پیار کرو ہو, مجھے پیار کرو ہو, مجھے پیار کرو او, مجھے پیار کرو. یہ ہے ایک دل کی آواز این ایف کی. کاش ایسا ہوتا, کاش ایسا ہوتا. تو جناب ہسبینڈ یہ سن لے, آپ کی جو بیگم ہے نا یہ انہیں بہت لائف کر دی, کیونکہ یہ زیادہ تر جو مجھے پتا یہ نانی کے گھر میں اسی وجہ سے رہتی تھی زیادہ تر اس کا ٹائم وہاں گزرا, اور اسی وجہ سے ہی یہ محبت نہیں جاتی. جو مرضی تم کر لو, تم اس کے سامنے پہلے بھی وہی لفظ تھے جو وہ کرنے والا, آج بھی تم اس کے سامنے وہ بیٹھ جاؤ نیچے, بیٹھ جاؤ, چلو کھانا کھاؤ. یہ ڈبہ کے یہ گٹکے کے بارے میں یعنی کہ سنی کے بارے میں بات کرتی تھی نا, تو آج اس نے اپنا وہ چہرہ دکھا دیا کہ میں بھی اپنے شوہر سے, جیسے وہ ڈبہ کی ایکٹنگ کر کے سنی سے بات کر رہی تھی, یہ اس نے وہ بتا دیا کہ میں اپنے شوہر سے بھی ایسے ہی کروں, کیونکہ دل کی بات زباں پہ آ جاتی ہے. جی اب این ایف کے جو پسند اسے کرنے والے لوگ وہ انتظار کریں, ڈبہ جائے گی, پھر اس کے بعد یہ برائیاں شروع کرے گی, اور ہر فیملی میں یہ ہوتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس کے سامنے ہمت نہیں پڑی, کیونکہ یہ کہتی میں جو کرتی ہوں میری چال الٹ میرے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو یہ بہرحال بس شیر کے اوپر سوا شیر بہت زبردست, مجھے تو بہت مزہ آیا. تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی مزہ آئے گا, اور اس کا آپ کو ان دونوں کا اصلی چہرہ, یہ ناچ کے, ٹھمکے لگا کے, گونگٹ کر کے, عجیب حرکتیں کر کے, پلیز ہم صرف دور مت جائیے گا, ہمیں لائک کیجیے گا, ہمیں شیئر کیجیے گا, ہمیں سبسکرائب کیجیے گا. تو یہ ان لوگوں کا ٹیبل ٹاک 2 نے باقاعدہ نانی کے اوپر یہ ایک ان کے بارے میں آواز اٹھائی, اور مجھے بہت اچھا لگا. جتنے بھی بولنے والے, ہم لوگ بولیں گے تو دوسرے لوگ سنیں گے. نانی کے اوپر بالکل ٹھیک کہا کہ یار نانی کے لیے کچھ کرنا چاہیے, اور ان کو خاص طور پہ کرنا چاہیے. لیکن ان کی مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی کہ یار اس کے اوپر سارے مل کے کرو, اور آپ وہ ٹیبل ٹاک 2 کا وہ ضرور سنیے گا, بہت اچھا اس نے بنایا. اور بھی جتنے بنا رہے ہیں سب کو سنیے گا, بہت اچھا بنا رہے ہیں نا. اس کے اوپر نانی کے اوپر ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں, آپ بھی اٹھاؤ, ان کو کرنا چاہیے. ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اور ایک بات میں بتا دوں کہ جس کو اللہ نے دیا ہوتا ہے یا بھگوان نے دیا ہوتا ہے, اس میں سے غریبوں کا حصہ ہوتا ہے, رشتہ داروں کا حصہ ہوتا ہے, سب کو. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ ہے کہ ان کا بالکل حق بنتا ہے, ماں کا سب سے زیادہ جو صاحب حیثیت ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے. باقی یہ ہے کہ نیکسٹ جو ولاگ ہوگا اس میں تفصیل سے اس پہ بات کروں گا, کیونکہ ٹائم کم رہ گیا. تو میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اس کے اوپر ڈیٹیل سے ان کے بارے میں اور سبھی کے بارے میں بات جلدی کروں گا اور جلدی بناؤں گا. تو میری طرف سے اپنا خیال کیجیے گا, اپنی فیملی کا خیال کیجیے گا, اور اچھے دوستوں کا خیال کیجیے گا. اور جو برے دوست ہیں ان کو زندگی سے نکال دیں, وہ بیکار لوگ ہیں, وہ آپ کو صرف آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. اسی لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے, اچھے لوگوں سے بیٹھیں گے, کچھ سیکھنے کے لیے. پھر چلتے ہیں, ٹیک کیئر, بائے.